ایرانی حکومت براہ راست بلوچوں کی نسل کشی میں ملوث ہے BSO۔ نشتر اسپتال ملتان میں انسانیت کی تذلیل، سرد خانے کی چھت سے درجنوں لاشیں ملنے کا انکشاف۔ آج اکتوبر کی 14 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشف احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ BSO کے چیئرمین جہانگیر منظور بلوچ، سیکریٹری اطلاعات بالاچ قادر بلوچ و دیگر نے کہا ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے بلوچستان کے طلباء و طالبات کے مسائل کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے بلوچستان کے طلباء و طالبات کے درپیش مسائل کے حل کے لیے احتجاج کیا۔ ایران میں بلوچ اقوام سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے ایران جیسے بڑے واقعات اور ظلم کا نوٹس لیا جائے۔ ایرانی حکومت براہ راست بلوچوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ قوم کئی دہائیوں سے مختلف مسائل کا شکار ہے۔ بلوچ قوم ریکوڈیک، سیندک پروجیکٹ اور گوادر جیسے بڑے منصوبوں کے ثمرات سے تاحال محروم ہے۔ دیگر صوبوں کی نسبت بلوچستان میں شرح خواندگی انتہائی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے طلباء و طالبات پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو سچ دکھانے اور بولنے کی خاطر لاپتہ کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی بلوچ طلباء و طالبات نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے حقوق کے لیے آج بھی کڑے ہیں۔ بلوچستان کی مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں مالی بحران کا بہانہ بنا کر تعلیمی اداروں کو زوال کا شکار کرتے ہیں۔ بلوچستان فزیوتھراپسٹ پولیس کے لاٹھی چارج کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران میں بلوچ اقوام سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ بین الاقوامی ادارے ایران میں واقعات اور ظلم کا نوٹس لیں۔ ایرانی حکومت براہ راست بلوچوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ ارنائی سے ایک شخص کی لاش برآمد، گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ لیویز حکام کے مطابق جمعرات کو ضلع ارنائی کی تحصیل شہرک کے علاقے دالوان تنگی سے محمد کاظم نامی شخص کی لاش ملی، جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ لیویز نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ لیویز کے مطابق مذکورہ شخص مقامی کوئلہ کان میں 15 دن پہلے بطور چوکیدار کام کرتا رہا ہے، جس کے بعد اس نے کام چھوڑا تھا۔ لیویز نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دیں۔ نوشکی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ نوشکی کے پاک افغان سرحدی علاقے میں زمین کے تنازع پر 2 قبائل کے مسلح افراد گزشتہ کئی دنوں سے مورچہ زن ہیں۔ جمعہ کے روز مذکورہ علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ لاش اور زخمیوں کو لیویز فورس نے ٹیچنگ اسپتال نوشکی پہنچا دیا۔ جاں بحق شخص کا تعلق کوئٹہ کے علاقے سریاب سے بتایا جاتا ہے۔ سبی شہر میں سوئی گیس پریشر میں کمی کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال 5ویں روز بھی جاری۔ سبی شہر میں سوئی گیس کی پریشر میں کمی کے خلاف آل سیاسی جماعتوں اور سوشل ورکرز عوام کی علامتی بھوک ہڑتال سید نور احمد شاہ، سردار زادہ ابراہیم خان باروزئی کی سربراہی میں آج 5ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ گیس پریشر میں تیزی، زونل منیجر کا تبادلہ اور شہر میں جاری ترقیاتی اسکیمات کے مکمل ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ چوتھے روز علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ میں مختلف سیاسی و قبائلی شخصیات علامتی بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ مختلف شخصیات نے بھوک ہڑتالی کیمپ میں جا کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ نوشکی میں پوسٹ آفس اور پاسپورٹ آفس عملے کی غفلت، 35 سے زائد شہریوں کے پاسپورٹ غائب۔ گمشدہ پاسپورٹ اگر کسی غلط کام میں استعمال ہوئے تو ذمہ دار پاسپورٹ آفیسر اور پوسٹ ماسٹر ہوں گے۔ سابق یوسی ناظم میر جیند خان مینگل کی سربراہی میں متاثرین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے پاسپورٹ آفس نوشکی میں اپلائی کی تھی۔ 12 ستمبر 2022 کو ہمارے پاسپورٹ بذریعہ ڈاک اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچے اور 14 سپٹمبر کو کوئٹہ سے نوشکی ڈاکخانہ کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں، مگر 35 شہریوں کے پاسپورٹ نوشکی ڈاکخانہ آفس سے غائب ہیں اور ہم گزشتہ 1 ماہ سے پاسپورٹ آفس اور پاسپورٹ آفس کا چکر لگا رہے ہیں، مگر ہمارے پاسپورٹ تاحال غائب ہیں۔ متاثرہ شہریوں نے DGFIA پاسپورٹ اور محکمہ پوسٹل سروسز کے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوشکی سے غائب درجنوں پاسپورٹ کا نوٹس لیں اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔
اسلامک ریلیف اور بلوچستان حکومت کے اشتراک سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے کا آغاز۔ اسلامک ریلیف نے سیلاب سے متاثرین کی بحالی اور آباد کاری کے منصوبے کا کوئٹہ میں باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر کوئٹہ میر شہق بلوچ، ڈپٹی ڈائریکٹر ریسکیو اینڈ پلاننگ PDMA اصغر جمالی، ڈائریکٹر پلاننگ پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی امان اللہ رد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ میر شیخ بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی بہت زیادہ ہے، جسے نمٹنا اکیلے حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے اسلامک ریلیف سمیت دیگر امدادی اداروں کی کارروائیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک ریلیف نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرین کو فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے شیلٹرز، اشیاء خوردنوش اور کیش گرانٹ فراہم کی۔ اب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے اقدامات کی شروع کرنے کے لیے گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کا کوئٹہ میں انعقاد خوشائند ہے۔ ڈائریکٹر پلاننگ پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA امان اللہ رند نے کہا ہے کہ PDMA نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں NDMA اور ڈونرز کے ساتھ مل کر پہلے مرحلے میں لوگوں کو ریسکیو اور ریلیف فراہم کیا اور دوسرے مرحلے میں لوگوں کے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے کر رپورٹ حکومت کو پیش کی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کی مالی امداد کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریسکیو اینڈ پلاننگ اصغر جمالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامک ریلیف جو کہ ایک بین الاقوامی NGO ہے نے مونسون بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلابی صورتحال کے فوراً بعد ہی بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر کام شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے گھروں کا بندوبست کا آغاز بھی اسلامک ریلیف پاکستان کر رہا ہے۔ سائنسی علوم کو اہمیت دیے بغیر ترقی اور خوشحالی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر منظور بلوچ۔ یونیورسٹی آف گوادر کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر منظور احمد بلوچ نے کہا ہے کہ سائنسی علوم کی تعلیم کو اہمیت دیے بغیر کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گرامر اسکول گوادر میں ورلڈ اسپیس ویک کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خاص شرکت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں اسپیس ویک یا اس طرح کے دیگر پروگرام طلباء میں دلچسپی اور مقابلے کی نئی جہتیں پیدا کرتی ہیں۔ آج یہاں طلباء کے ماڈلز اور ان کی پریزنٹیشنز دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر آلودگی اور خلا میں بے مصرف اشیاء کا بڑھتا ڈھیر انسانوں کی پیدا کردہ ہے اور اس کا سدباب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وہاب مجید نے کہا ہے کہ گوادر میں ورلڈ اسپیس ویک دوسری مرتبہ منائی جا رہی ہے اور اس بار بھی گوادر گرامی اسکول کو اس کا اعزاز جاتا ہے۔ ایسے مواقع منانے سے نہ صرف طلباء بلکہ ہم بڑوں میں بھی ان موضوعات کو سیکھنے اور سمجھنے کی لگن بڑھتی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ان تقریبات اور مقابلوں نے ہم کو بھی مجبور کیا ہے کہ خلا اور خلا نوردی سے متعلق نئی معلومات حاصل کریں اور اس شعبے میں درپیش مشکلات و مواقع کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر تعلیمی اداروں کو بھی سائنس کی تعلیم پر توجہ دینا چاہیے کیونکہ آج بچوں کے کوئز، اسپیلنگ کے مقابلے، تقاریر اور ماڈلز اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے قبل مہمانوں، والدین اور مختلف شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے حال میں طلباء کے بنائے گئے سائنس پروجیکٹس اور ماڈلز اور پوسٹرز، پینٹنگز کا جائزہ لیا۔ طلباء نے اس موقع پر اپنے پروجیکٹس کی تفصیل بتائیں اور سوالوں کے جواب دیے۔ تقریب کے آغاز میں اسکول بورڈ کے چیئرمین خدا بخش آشم نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور اسکول کی جانب سے ورلڈ اسپیس ویک کے پروگرامز کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کے دوران طلباء نے اسپیس واک، تقریر، مضمون نویسی، پوسٹر، پینٹنگز، ٹیبلو، کوئز، اسپیلنگ اور ماڈلز کے مقابلے منعقد ہوئے۔ آخر میں ڈاکٹر منظور احمد، وہاب مجید، سابق چیئرمین ماجد سہرابی اور خدا بخش آشم نے طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ تقریب میں خواتین و حضرات اور اسکول طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نظامت کے فرائض چندن ساچ، اسد بلوچ، یحییٰ انور اور فاطمہ اختر نے ادا کیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔
نشتر اسپتال ملتان میں انسانیت کی تذلیل، سرد خانے کی چھت سے درجنوں لاشیں ملنے کا انکشاف۔ ملتان کے نشتر اسپتال کے چھت سے درجنوں لاوارث لاشیں ملنے کے واقعے نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نشتر اسپتال کی چھت پر بنے کمرے میں درجنوں لاشیں گل سڑ رہی ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں کے مطابق نشتر اسپتال کی چھت سے سینکڑوں کی تعداد میں انسانی لاشوں کے اعضاء برآمد ہوئے ہیں، تاہم تعداد کے حوالے سے حکومتی سطح پر کسی قسم کی تصدیق یا تردید تاحال سامنے نہیں آ سکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نشتر اسپتال کی چھت پر لاوارث لاشیں رکھنے کا نوٹس لیتے ہوئے صوبہ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ لاشیں چھت پر پھینک کر غیر انسانی فعل کا ارتکاب کیا گیا ہے، ذمہ دار عملے کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ سیکریٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب نے معاملے کی انکوائری کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی 3 روز میں اپنی رپورٹ سیکریٹری ہیلتھ ساؤتھ کو پیش کرے گی۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے بھی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی تمام معلومات کے ساتھ اپنی رپورٹ وائس چانسلر کو پیش کرے گی۔ سی پی او ملتان خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ دفعہ 174 کی کارروائی کے بعد لاوارث لاش نشتر اسپتال کے سرد خانے میں رکھی جاتی ہے۔ اس کا سرد خانے میں لاش رکھوانے کے بعد کوئی عمل دخل باقی نہیں رہتا۔ لاوارث لاشوں کی تدفین نشتر اسپتال کا کام ہے۔ خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق لاوارث لاش اسپتال میں رکھوانے کی پولیس پابند ہے۔ لاشوں کو کتنا عرصہ رکھنا اور ان کا کیا کرنا ہے یہ اسپتال انتظامیہ کا کام ہے۔ اگر وارث آ جائے تو قانونی کارروائی کے بعد اسپتال انتظامیہ لاش حوالے کر دیتی ہے۔ اسپتال کے کچھ ملازمین نے میڈیا کو بتایا ہے کہ نشتر اسپتال کے مردہ خانے کے فریزر کئی سال خراب ہیں اور 5 میں سے بس ایک فریزر کام کر رہا ہے، جس کے باعث وہاں 7 سے 8 میتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اس مردہ خانے میں 40 میتیں رکھنے کی جگہ ہے، مگر لاوارث لاشوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ملازمین کے مطابق باقی لاشوں کی حالت ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے، جس کے بعد انہیں میڈیکل کے طلباء کے تجربات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کے تجربات کے بعد انہیں ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے اور وہ لاوارث پڑی رہتی ہیں۔ اس معاملے پر اسپتال کی انتظامیہ نے 3 رکنی ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان عبداللطیف رشید کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعرات کو عراقی پارلیمنٹ نے ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری کی۔ اس دوران 277 میں سے 160 سے زائد اراکین نے کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد کردہ 78 سالہ عبداللطیف رشید کو ووٹ دیا، جبکہ ان کے حریف امیدوار موجودہ صدر برہم صالح تھے، جن کے حق میں صرف 99 ووٹ ڈالے گئے۔ رپورٹس کے مطابق رشید ایک برطانوی تعلیم یافتہ انجینئر ہیں جو 2003 سے 2010 تک عراق کے آبی وسائل کے وزیر رہے ہیں۔ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت تیسری جنگ عظیم چھیڑ سکتی ہے۔ روس کی سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری الیگزینڈر وینڈیکٹوف نے کہا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیف کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس قسم کا اقدام یقینی طور پر معاملات کو جنگ عظیم سوم کی طرف لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ مغرب نے بھی یوکرین کی مدد کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ اس تنازع میں براہ راست فریق ہے۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔